مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ لیے حاضر ہیں۔ الحمدللہ عز وجل روحانی علاج سلسلہ یوٹیوب چینل پر بھی دیکھا جا رہا ہے۔ اگر آپ یوٹیوب یوزر ہیں تو آپ یوٹیوب پر بھی یہ سلسلے میں ہم سے سوال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی مسئلے کا روحانی علاج جاننا چاہتے ہیں یا آپ اپنے کسی مسئلے کا استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو آپ کامنٹ سیکشن میں آ کر ہمیں اپنا مسئلہ بھیج دیں۔ انشاءاللہ عز وجل آپ کے سوال کو بھی سلسلے میں شامل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ جو وظیفہ آپ جاننا چاہتے ہیں وظیفہ بھی بیان کیا جائے گا۔ استخارہ اگر آپ کروانا چاہتے ہیں تو یاد رہیں کہ اپنے مسئلے کے ساتھ ساتھ اپنے جن کا استخارہ کروانا ہے ان کا نام اور ان کی والدہ کا نام یعنی ماں کا نام ضرور بھیجیں۔ انشاءاللہ عز وجل آپ کا استخارہ بھی کر کے جواب دیا جائے گا۔ آئیے سب سے پہلے اپنے سلسلے کو درود پاک کی ایک فضیلت سے آغاز کرنے کے لیے ایک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عرض کرتا ہوں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ گویا جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین اکرام، ماشاء اللہ عز وجل ماہ ربیع النور، ماہ ربیع الاول کی آمد ہو چکی ہیں اور بس کچھ دن گزرنے کے بعد میں وہ مبارک ساعت بھی آئے گی جس ساعت میں ہمارے پیارے پیارے آقا نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں جلوہ گر ہوئے تھے۔ وہ مبارک ساعت بھی آئے گی۔ تو انشاءاللہ عز وجل میں آپ کو آج سلسلے کے آغاز میں ایک ایسا روحانی علاج عرض کرتا ہوں کہ اس روحانی علاج کو جو کرے گا اور ایک مخصوص تاریخ کو کرنا ہے، وہ بھی تاریخ انشاءاللہ عز وجل عرض کرتا ہوں، تو جو اس تاریخ کو ابھی بتایا جانے والا جو وظیفہ کرے گا تو انشاءاللہ عز وجل پورا سال خوش رہے گا۔ جی ہاں، یوں سمجھ لیں کہ پورا سال خوش رہنے کا یہ عمل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امت کو خوشخبری سنانے والے ہیں، تو ان کی ولادت کی تاریخ کو یعنی ماہ ربیع الاول کی 12ویں تاریخ کو جو کوئی یہ کلمات کہے گا انشاءاللہ عز وجل پورا سال خوش رہے گا۔ اور اس کے یعنی یہ جو عمل کرے گا اس کے متعلق روایت میں یہ بھی لکھا ہے، منقول ہے کہ یہ عمل کرنے والا بے حساب جنت میں داخل کیا جائے گا۔ آپ بھی ضرور کیجئے گا۔ 12 ربیع الاول کو کرنا ہے۔ کلمات یہ ہیں، سب سے پہلے پڑھیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 بار، پھر پڑھیں یا اللہ 7 بار، یا رحمان 7 بار، یا غفور 7 بار، یا رحیم 7 بار، یا حنان 7 بار، یا منان 7 بار، یا دیان 7 بار، یا سبحان 7 بار۔ پہلے بسم اللہ شریف 7 بار پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ مختلف صفاتی نام، اس کے ذاتی نام بھی ہے اس میں، اس کو 7 بار پڑھے تو انشاءاللہ عز وجل سارا سال خوش بھی رہیں گے اور انشاءاللہ عز وجل بے حساب جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں اب سوال کی طرف۔ اچھا، سلسلے کے شروع میں نے کہا کہ درود پاک کی فضیلت سے متعلق کوئی روایت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عرض کرتا ہوں۔
دراصل یہ روایت وہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھنے کی وعید پر، اور دیکھا جائے تو نہ پڑھنے کی وعید اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ پڑھنے پر فضائل ہوں گے، پڑھنے پر انشاءاللہ عز و جل کچھ نہ کچھ فیضان ہی ملے گا۔ اور الحمدللہ FGN چینل کے مختلف سلسلوں میں ہم درود پاک پڑھنے کے فضائل بھی آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، تو نہ پڑھنے کا نقصان اس بات کی علامت ہے کہ پڑھنے کے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ فضائل میسر آئیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہمارے سلسلے میں شعیب بھائی بھی تشریف رکھتے ہیں جو ہمارے آپ کے مسائل کے استخارہ کر کے جواب دیتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ عز و جل شعیب بھائی سے ہم جو ہے وہ استخارہ کروائیں گے۔ شعیب بھائی کو سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں پہلے سوال کی طرف، دیکھتے ہیں کون اور کیا سوال کر رہے ہیں۔ جی پہلا سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈسٹرکٹ سیتاپور UP ہند۔ میرا سوال ہے کہ ایک اسلامی بہن کے سینے میں بہت شدید درد ہوتا ہے، براہ کرم اس کا کوئی روحانی علاج عطا فرما دیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو سینے میں درد سے افاقے کے لیے روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ جی ایک اور سوال دیجیے۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام بدر خان، میرا رہنا ناگپور ظفر نگر روز کالونی۔ والدہ کا نام سلیمہ بیگم، ان کو کڈنی کا مرض ہے، اس کے لیے روحانی علاج بتا دیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو کڈنی کی بیماری کے روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں۔ جی ایک اور سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت میرا نام محمد طیب ہے اور میرا گھر الہ آباد ہے۔ میری امی کے سر میں درد رہتا ہے، استخارہ کروانا ہے۔ والدہ کا نام آسمہ بانو ہے اور نانی کا نام آمینہ بانو ہے۔ السلام آسمہ بانو نام بتایا نا؟ آسمہ بانو، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی والدہ کا استخارہ کر کے آپ کو جواب دیتے ہیں۔ ایک اور سوال دے دیجیے۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد وسیم اختاری ہے، میں رہنے والا UP جونپور ضلع کا۔ مجھے پریشانی یہ ہے کہ میرے گلے میں خراش بہت رہتی ہے، تو بولتے بولتے کھانسی آنے لگتی ہے، اس کا روحانی علاج ارشاد فرما دیجیے۔ السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ عز و جل گلے کی خراش سے افاقے کے لیے آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ YouTube چینل پر بھی الحمدللہ سلسلہ دیکھا جا رہا ہے۔ عبید رضا بھائی ہیں، یہ میسیج کر رہے ہیں کہ روحانی علاج اور استخارہ سلسلہ بہت ہی پیارا ہے، جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ پاک اس کو اور ترقی دے، آمین۔ سوال یہ کرنا تھا کہ منہ کے چھالوں کا کوئی روحانی علاج یا وظیفہ ہو تو ارشاد فرما دیجیے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ عز و جل منہ کے چھالوں کے لیے بھی آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ چلتے ہیں جو سوالات ہوئے ہیں ان کے جوابات کی طرف۔ اور شعیب بھائی، اسما بانو بنتے آمینہ بانو، یہ طیب بھائی نے اپنی والدہ کے لیے سوال کیا کہ ان کے ہمیشہ سر درد رہتا ہے، آپ استخارہ فرما لیں، تب تک ہم انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج بیان کرتے ہیں۔ ہم سے سوال ہوا ہے سب سے پہلے، سیتاپور UP کا ڈسٹرکٹ ہے، یہاں سے کہ والدہ کے سینے میں درد رہتا ہے، شفا کے لیے کوئی روحانی علاج۔ تو یاد رہے کہ بدن کے کسی بھی حصے میں اگر درد ہو اور یہ درد اگر دائمی تکلیف کا ہے، یعنی ہمیشہ درد رہتا ہے، کچھ وقت کے لیے افاقہ ہوتا ہے لیکن یہ درد اکثر رہتا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد درد کی جگہ پر اپنا سیدھا ہاتھ رکھ کر یا دونوں ہاتھ رکھ لے اور 7 بار یہ آیت کریمہ جو پارہ 28 سورۃ الحشر کی آیت نمبر 21 ہے، پارہ 28 سورۃ الحشر کی آیت نمبر 21 ہے، 21، اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 7 بار پڑھیں، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف۔ آیت مبارکہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون۔
اسے 7 بار پڑھنا ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد میں اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر دم کر کے درد کی جگہ پر پھیر دیں۔ پڑھنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو اپنے درد کی جگہ پر بھی رکھنا ہے، جب پڑھ لو تو پھر ہتھیلیوں پہ دم کر کے جو اعضاء یا جو عضو درد دیتا ہے اس جگہ پر اپنا ہاتھ پھیر لے، انشاءاللہ عز و جل شفا مل جائے گی۔ جیسے آپ نے آپ کی والدہ کے سینے میں درد کی تکلیف کا ذکر کیا تو سینے پر ہاتھ رکھ کر عمل کرنا ہے، پھر عمل ہو جانے کے بعد میں ہتھیلیوں پہ دم کر کے سینے پر ہاتھ پھیر لے، ہر نماز کے بعد کرنا ہے 7 بار، انشاءاللہ عز و جل شفا مل جائے گی۔ بدر خان ہیں جو ہے یہ انہوں نے کڈنی کی بیماری کا ذکر کیا تھا، ناگپور سے ہمیں کال کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے۔ بارش کا موسم جاری ہے، بارش کے پانی کا ایک ایسا علاج عرض کرتا ہوں جو گردوں کی بیماری کے لیے بہت مؤثر عمل ہے، بہت فائدہ مند ہے۔ آپ بارش کے پانی کو جمع کر لیں اور بارش کے پانی پر باوضو یہ عمل کرنا ہے۔ وضو آپ اپنے سادے پانی سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو عمل آپ کر کے پانی پہ دم کریں گے وہ پانی بارش کا پانی ہو۔ آپ کو عمل کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 11 بار سورہ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، پارہ 30 میں یہ صورت آپ کو مل جائے گی۔ یہ مکمل صورت کو 11 بار پڑھنا ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر آپ اس پانی کو صبح ناشتے سے پہلے، ظہر کے وقت اور عصر کے بعد اور سوتے وقت اس کے 3 گھونٹ پانی پینا شروع کر دیں۔ آپ یہ چاہے تو ایک ہی بار عمل کر کے آپ رکھ لیں، اور پانی پینے کا انداز یہ ہوگا کہ ناشتہ کرنے سے پہلے، پھر ظہر کے وقت میں اور عصر کی نماز کے فوراً بعد اور سوتے وقت، رات میں جب آپ سونے لگو تو سونے سے پہلے 3 گھونٹ اس کا پانی آپ پی لیں۔ اچھا یاد رہے کہ جب بھی آپ پانی پینے لگو تو پانی پینے سے پہلے 7 بار درود ابراہیم، یہ ہم جو التحیات میں یعنی تشہد کے جب بیٹھتے ہیں قاعدے میں تو التحیات پڑھنے کے بعد میں جو درود پڑھتے ہیں یہ درود پاک 7 بار، اسے درود ابراہیم کہتے ہیں، 7 بار یہ درود ابراہیم بھی آپ پڑھیں۔ اچھا پڑھنے کے بعد میں دم کرنے کی حاجت نہیں ہے، آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، پھر پانی کے 3 گھونٹ پینا ہے۔ جب بھی آپ پانی پیو 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر پیے، انشاءاللہ عز و جل گردے کا کیسا ہی مسئلہ ہو، گردے فیل ہو گئے ہو، ڈائلیسس کا مریض بن چکا ہے، یا گردوں میں انفیکشن ہو گیا ہے، گردوں میں سوجن آ گئی ہے، گردوں میں درد رہتا ہے، گردوں کے جملہ امراض کے لیے یہ عمل انشاءاللہ عز و جل بڑا فائدہ مند ہے۔ اچھا میں کچھ گھریلو علاج بھی عرض کر دیتا ہوں۔ جس کو گردے کی تکلیف ہے اسے چاہیے کہ خربوزے کے تھوڑے سے بیج، وائٹ رنگ کے بیج ہوتے ہیں خربوزے کے، اس کا چھلکا اتار کر اس کے بیج کو اچھی طرح چبا کر روزانہ کھائے، اور کھانے کے فوراً بعد پانی پی لے تو انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی گردے کی تکلیف سے راحت مل جائے گی۔ مولی اور اس کے پتے، ککڑی، کھیرا، تربوز اور خربوزہ یہ کثرت سے کھانا بھی انشاءاللہ عز و جل گردے کے درد سے نجات کا باعث ہوتا ہے۔ یہ جو 2 گھریلو علاج لکھا ہے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنی کتاب میں لکھے ہیں، وہاں سے میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا ہوں۔ تو آپ چاہیں تو یہ جو گھریلو علاج، یہ جہاں آپ گردے کا علاج کروا رہے ہیں تو وہیں پر آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے چاہے تو یہ عمل بھی کر سکتے ہیں، یعنی جو گھریلو علاج میں نے عرض کیا ہے یہ بھی آپ کر لیں، اللہ پاک نے چاہا تو شفا مل جائے گی۔ ایک سوال ہم سے ہوا ہے کہ گلے میں خراش رہتی ہیں، وسیم بھائی ہیں، یہ گلے میں خراش رہتی ہے جس کی وجہ سے بات کرتے وقت ان کو کھانسی بہت آتی ہیں، تو گلے کے امراض کے لیے کھانسی اگر کسی کو رہتی ہیں تو اسے چاہیے کہ خالص شہد یہ چاٹا کریں، اور اس سے انشاءاللہ عز و جل گلے کی خراش، گلے کے مرض یا کھانسی کا آنا، تمام امراض سے شفا کا یہ سبب ہے۔ تو آپ خالص شہد اگر کہیں سے ملتا ہے تو اس کا استعمال کریں۔ اور دوسرا آپ کو عمل کرنا ہے 66 بار 66 بار لا الہ الا اللہ، یہ روزانہ پڑھ کر آپ کو اپنے ہتھیلیوں پہ دم کر کے گلے پر اپنا ہاتھ پھیر لیں، اور پانی پر دم کر کے بھی آپ یہ پی لیں 66 بار لا الہ الا اللہ، روزانہ عمل کر کے اپنی ہتھیلیوں پہ دم کر کے اپنے گلے پر پھیر لیں۔ اس سے انشاءاللہ عز و جل گلے کے جملہ امراض اور بالخصوص کھانسی اور گلے کی خراش سے شفا حاصل ہو جائے گی۔ چلتے ہیں استخارہ کے جواب کی طرف، پھر ان کے لیے بھی روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل عرض کرتے ہیں۔
جی شعیب بھائی کیا فرمائیں گے؟ اسما بانو. جی اسما بانو بنت آمینہ بانو، ان کا استخارہ کیا گیا. فرما رہے تھے کہ ان کے سر وغیرہ میں درد دیتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. جی استخارے میں ایسا کچھ کیا کرایا، جادو جنات کے معاملات نہیں ہیں، صرف اور صرف بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. صحیح. حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. ایک مسئلہ یاد رکھ کے استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. جی طیب بھائی جن کا آپ نے مسئلہ بیان کیا ہے، اپنی والدہ کا شاید آپ نے مسئلہ بیان کیا تھا جن کے سر میں ہمیشہ درد رہتا ہے، تو یہ صرف بیماری ہیں. آپ چاہے تو ڈاکٹر کو بھی چیک کرا لے. اور جو ہے بعض اوقات نمبر لگ چکا ہوتا ہے، یعنی آنکھوں کی کمزوری کی وجہ سے نمبر لگا ہوا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے نمبر کا استعمال یعنی چشمے کا استعمال نہ کرنے کی وجہ سے بھی بعض اوقات سر کا درد شروع ہوتا ہے. تو آپ چاہے تو ڈاکٹر سے مشورہ بھی کر لیں اور سر درد کا علاج بھی کروا لیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ روحانی علاج اگر کرنا چاہیں تو ایک روحانی علاج عرض کرتا ہوں. حوالہ نوٹ فرما لے، پارہ 27 سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 19. پارہ 27 سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 19. لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون. یہ آیت کریمہ 3 بار اول آخر ایک بار درود شریف کے ساتھ پڑھ کر، ایک یا کوئی پڑھ لے اور پڑھنے کے بعد میں یعنی آپ پڑھ لے اور آپ کی والدہ کے سر پر دم کر دے. اگر والدہ خود یہ عمل کر رہی ہیں تو وہ اپنی ہتھیلیوں پہ دم کر کے اپنے سر پر ہاتھ پھیر لے. اس سے انشاءاللہ عز و جل سر درد ختم ہو جائے گا. اچھا، ایک عمل آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اچانک کبھی کسی کو سر درد اٹھے تو ایک چٹکی نمک یہ اپنی زبان پہ رکھیں اور اس کے بعد میں 12 منٹ کے بعد میں پانی پی لیں. اس سے بھی انشاءاللہ عز و جل اگر سر درد اٹھائے، اچانک سر درد اٹھائے، کبھی ایسے دائمی تکلیف نہیں ہے یہ، تو اس کے لیے یہ عمل کیا جا سکتا ہے. اچھا یہ بھی یاد رہیں کہ بعض مریض ایسے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر ان کو نمک کا استعمال نقصان دہ کہتا ہے، تو وہ شخص نے جن کو نمک نقصان دہ ہے تو وہ یہ عمل نہ کرے. باقی جن کے لیے نمک کا کوئی نقصان نہیں ہے وہ یہ عمل کر سکتا ہے کہ چٹکی بھر نمک کو اپنی زبان پہ رکھے، اس کے 12 منٹ کے بعد میں پانی پی لے، انشاءاللہ عز و جل سر درد ختم ہو جائے گا. اور ایک عمل یہ بھی آپ چاہے تو کر سکتے ہیں کہ سورۃ الناس، قل اعوذ برب الناس، یہ مکمل سورت کو 7 بار پڑھ کر جو ہے اول آخر ایک بار یا 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر جس کو سر درد کی تکلیف ہے اس پر دم کر دے اور پھر پوچھے کہ کیا سر درد ابھی باقی ہیں. اگر وہ کہتا ہے کہ سر درد باقی ہیں تو دوبارہ سے 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھیں اور پھر ان کے سر پہ دم کریں. جب بھی 3 مرتبہ یہ عمل کرنا ہے، پہلی مرتبہ میں اگر سر درد ختم ہو گیا تو عمل روک دیں، ورنہ دوسری بار کر لے. پھر دوسری مرتبہ میں پوچھنے کے بعد بھی اگر پتہ چل جائے کہ سر درد ابھی بھی باقی ہے تو تیسری بار عمل کرے. انشاءاللہ عز و جل کتابوں میں لکھا ہے کہ تیسری مرتبہ کے عمل سے شفا مل جائے گی. تو آپ یہ 2-3 عمل میں نے عرض کیا ہے، آپ یہ کر لے، اللہ کریم نے چاہا تو شفا حاصل ہو جائے گی. اچھا، ہم سے یوٹیوب کے ذریعے بھی جو سلسلہ دیکھا جا رہا ہے اس پہ سوال پوچھا گیا ہے. عبید رضا بھائی ہیں، انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ منہ کے چھالوں کا روحانی علاج. جس کو منہ کے چھالے رہتے ہیں اسے چاہیے کہ 3 دن لگاتار 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 3 دن کنٹینیو بسم اللہ الرحمن الرحیم 100 بار پڑھ کر یہ اپنے اوپر دم کرے، پانی پہ دم کر کے پانی پی لے. انشاءاللہ عز و جل منہ کے چھالے ختم ہو جائیں گے. منہ کے چھالوں کے لیے ایک عمل یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ آپ میتھی کے جو بیج آتے ہیں ان میتھی کے بیج کو بھگا دیں اور اس کے پانی سے اچھی طرح کلیہ کر لیں. اس سے انشاءاللہ عز و جل منہ کے چھالے ختم ہو جائیں گے. چلتے ہیں، پہلے وائس سوال لے لیتے ہیں، پھر یوٹیوب پر بھی سوالات کا سلسلہ ہے، انشاءاللہ یوٹیوب کے بھی سوالات شامل کرتے ہیں. ہمارا سلسلہ جو ہے وہ جو کیبل پر ہمارا سلسلہ دیکھ رہے ہیں اور وہ اگر ہم سے کوئی روحانی علاج جاننا چاہتے ہیں تو آپ اپنی ٹی وی اسکرین کے اوپر ایک نمبر ملاحظہ کر رہے ہوں گے، یہ ہمارا واٹس اپ سروس نمبر ہے. آپ چاہے تو واٹس اپ پر بھی، اچھا یہ یاد رہے کہ واٹس اپ پر ہمیں کال نہ کرے، اس نمبر پر کال نہ کرے، کال ریسیو نہیں کی جائے گی. آپ اپنا مسئلہ ہمیں یا تو ٹیکسٹ کی صورت میں، اور مرد ہے تو وہ چاہے وائس کی صورت میں ہمیں اپنا واٹس اپ پر مسئلہ بھیج دیں. انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں ان کے سوال کو بھی سلسلے میں ہم شامل کریں گے. جی ایک سوال دے دیجئے تو عطا فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہیں کہ یورک ایسڈ کے لیے اگر کوئی روحانی علاج ہو تو عطا فرمائیں. جزاک اللہ خیرا و احسن. یورک ایسڈ کے لیے سوال ہیں انشاءاللہ عز و جل. اس کے پہلے کچھ آپ کو یہ یورک ایسڈ کے نقصان کیا ہے یہ بھی عرض کرتے ہیں، پھر اس کا انشاءاللہ ایک روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں. الحمدللہ ہم سے جو سوال ہو رہا ہے یوٹیوب چینل پر اس کو شامل کرتے ہیں. سوال ہو رہا ہے کہ میرا نام محمد فیضان ہے، میں دہلی سے ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میں اپنے بچے کے نام محمد عیسیٰ رکھ سکتا ہوں؟ آپ میرے سوال کا جواب دے دیں. اس کے لیے تو آپ کسی علماء اہل سنت سے رابطہ کریں. ہمارا سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ ہے، دارالفتہ اہل سنت ہمارا سلسلہ نہیں ہے. اور نام رکھنے کے لیے ویسے اللہ کے نبی پر یہ نام ہے اور عیسیٰ، تو اللہ کے انبیاء پہ نام بالکل رکھے جا سکتے ہیں. پھر بھی آپ کے قریبی جو علماء اہل سنت ہیں ان سے رابطہ کر کے ان سے بھی مشورہ کر لیں، ان کی رہنمائی پہ آپ عمل کر لیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس سے زیادہ فائدہ ہوگا. اچھا، دعوت اسلامی انڈیا کا ایک ہمارا پبلشنگ ڈپارٹمنٹ ہے جس کا نام ہے مکتبۃ المدینہ. یہ ہم پر اتنے احسان کر رہا ہے، اس مکتبۃ المدینہ نے ہم پر اتنے احسان کیے کہ ہمارے بزرگوں نے جو کتابیں لکھی ہیں وہ اپنے دور میں مشکل الفاظ میں یا اس دور میں جو زبان یوز کی جاتی تھی ان میں انہوں نے کتابیں لکھی تھی. دعوت اسلامی کی ایک مجلس المدینۃ العلمیہ اسلامک ریسرچ سینٹر، یہ ان کتابوں کو، چاہے پھر وہ عربی میں تھی یا مشکل اردو کے ساتھ میں وہ کتاب تھی، اس کو آج کے دور کے حساب سے سہل اور آسان زبان میں ان کتاب کا ترجمہ کر رہا ہے. اور یہ ہمارا مکتبۃ المدینہ پبلشنگ ڈپارٹمنٹ ان کتابوں کو شائع کرتا ہے. تو آپ مکتبۃ المدینہ کی بھی وزٹ کیا کریں، جایا کریں، یہاں سے کتابیں خریدیں. نام کے حوالے سے چونکہ ایک سوال ہوا ہے تو میں نام کے متعلق 2 کتابیں، نام کیسا ہونا چاہیے اور ایک کتاب کا نام ہے نام رکھنے کے احکام، یہ 2 کتابیں آپ مکتبۃ المدینہ سے ضرور حاصل کریں اور اس کو پڑھیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اچھا، اس میں ایسا ہوتا ہے نا کہ نام ایسے رکھنے کا ایک رواج بنا ہوا ہے نا کہ ایک یونیک نام ہونا چاہیے، اور ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے نام ہو یونیک ہو. اچھا، دوسرا یہ چلا ہے کہ نام ایسا ہونا چاہیے کہ وہ نام سننے والوں نے پہلی بار سنا ہو، کسی کا نام نہیں ملا ہو. ایک مرتبہ اسی طرح کی گفتگو میں ایک امام صاحب بیان فرما رہے تھے تو انہوں نے اس چیز کا ذکر کیا نا کہ لوگوں کا یہ ذہن بن چکا ہے کہ ایسا نام ہونا چاہیے کہ وہ نام معاشرے میں کسی کا نہ پایا جاتا ہو. تو پھر شیطان نام رکھ لو. انہوں نے تنبیہ کرنے کے لیے کہا کہ پھر شیطان نام رکھ لو، کہ شیطان نام کوئی رکھتا نہیں ہے. تو ایسے نام کی طرف جانا کہ یونیک ہو، اس کی بجائے ایسے نام کی طرف جائے جس کا معنی اچھا ہو. صحابہ اکرام کے نام پہ نام رکھے، انبیاء اکرام کے نام پہ نام رکھے، کیونکہ یاد رکھے کہ لکھا ہے کتابوں میں کہ نام کا اثر انسان کی ذات پر پڑتا ہے. نام جیسا ہوتا ہے ویسا اثر پڑتا ہے. تو اس لیے یہ کتاب آپ حاصل کریں گے نا، 2 کتابیں، نام کیسا ہونا چاہیے اور نام رکھنے کے احکام. جب آپ اس کتاب کو مکمل پڑھیں گے تو آپ کو بہت ساری باتیں سمجھ میں آئے گی. اور اس میں دیکھ لیں کہ اگر انبیاء اکرام کے نام کا ذکر ہے اور واقعی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام سے پہلے جو نبی تشریف لائے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات تھی، تو ان کے نام پہ نام رکھنے میں ویسے کوئی حرج محسوس نہیں ہوتا ہے. پھر بھی علماء اہل سنت سے ضرور رابطہ کر لیں انشاءاللہ عز و جل، اور فائدے کے مدنی پھول انشاءاللہ علماء سے آپ کو مل جائیں گے. جی، ایک اور، اچھا پہلے یہ یورک ایسڈ کا سوال کا جواب دے دیتے ہیں. دیکھیں، یورک ایسڈ یہ ایسی بیماری ہے جس کا اثر انسان کے جسم کے جوڑوں پر پڑتا ہے. جیسے یہ ہاتھ پیر کی انگلیوں کے جو جوڑ ہیں، یا ہماری یہ کوہنی ہاتھ میں جو جوڑ ہیں، بدن میں جہاں بھی جوڑ ہوتے ہیں، یورک ایسڈ جس کا بڑھ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے انسان کے جوڑوں میں درد شروع ہوتا ہے. پھر یورک ایسڈ بڑھنے کی وجہ سے اس کی ایک علامت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ بدن پر پھوڑے، پھنسی، اسکن کی بیماریاں لگتی ہیں، خارش آئے گی، یہ بھی بیان کی جاتی ہیں. اور یہ یورک ایسڈ جب زیادہ بڑھ جاتا ہے تو انسان کے گردوں کو تباہ کر دیتا ہے، گردے فیل ہو جاتے ہیں اس سے. اور یورک ایسڈ بڑھنے کی ایک بنیادی وجہ جو بتائی جاتی ہیں وہ لال گوشت، ریڈ میٹ کے کثرت کے ساتھ استعمال کی وجہ سے یہ یورک ایسڈ بڑھتا ہے. جس کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ مجھے یورک ایسڈ میرا بڑھ گیا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ گوشت کھانے پر کنٹرول کرے، کوئی بھی قسم کا گوشت ہو.
وہ کنٹرول کر لیں. ڈاکٹر بھی خود یہ مشورہ دے دیتے ہیں جب جس کا یورک ایسڈ بڑھ جاتا ہے. حتیٰ کہ کہا جاتا ہے کہ اس کا اینڈ کینسر پر ہوتا ہے، یہ جگر کے کینسر پر اس کا اینڈ ہوتا ہے. تو جس کو بھی یہ پتہ چل جائے تو وہ گوشت سے بھی پرہیز کرے، ڈاکٹری علاج بھی کر لے. یورک ایسڈ کو کنٹرول کرنے کی، کنٹرول میں رکھنے کی پوری کوشش ہونی چاہیے. بلکہ جو صحت مند ہے اسے بھی چاہیے کہ اپنا وہ یورک ایسڈ چیک کرواتے رہا کرے. اور اگر اس کے کچھ سمپٹمس ایسے پتہ چل رہے ہیں کہ یہ بڑھ رہا ہے تو پھر اپنے کھانے میں احتیاط کرے. سبزیوں میں بھی بعض سبزیاں ایسی ہوتی ہے جس میں یورک ایسڈ ہوتا ہے تو ان کا استعمال نقصان دہ ہے. مچھلی میں بھی یورک ایسڈ پایا جاتا ہے، اگرچہ مقدار میں کم ہوتا ہے، لیکن جس کو یورک ایسڈ جب ہو جائے تو پھر گوشت کے ساتھ ساتھ اس کو مچھلی بھی منع کر دی جاتی ہے. تو یورک ایسڈ کو کنٹرول میں رکھنا بہت ضروری ہے. اچھا، اس کا ایک روحانی علاج تو یہ ہے کہ آپ سورۃ الفاتحہ کو ایک بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پینے کا معمول بنا لیں. جب بھی پانی پیے آپ سورۃ الفاتحہ ایک بار اول آخر ایک بار درود شریف کے ساتھ میں پڑھیں اور پانی پر دم کر کے اس کو پیے. چاہے تو 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں. کتابوں میں سورۃ الفاتحہ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے اس کی مقدار نہیں لکھی ہوئی ہے، بس یہ ہے کہ اس کے لیے یعنی سورہ فاتحہ جو ہے یہ اس کا نام سورہ شفا بھی ہے، اس میں بہت ساری بیماریوں سے شفا رکھی گئی ہے. تو سورۃ الفاتحہ کو چاہے ایک بار پڑھ لے، ذوق ساتھ دے تو 3 مرتبہ پڑھ لے اول آخر درود شریف اور پانی پہ دم کر کے آپ پیے. انشاءاللہ عز و جل یورک ایسڈ آپ کا کنٹرول میں آ جائے گا. اچھا، جس کو یورک ایسڈ بڑھ جائے یا کسی جیسے ہمارے سلسلے میں بہت سارے پریشان حال مصیبت زدہ ہم سے رابطہ کرتے ہی رہتے ہیں، میں ان کو ایک مشورہ دینا چاہوں گا کہ آپ دعوت اسلامی انڈیا کا ایک ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے روحانی علاج، اسی کے تحت ہمارا یہ سلسلہ بھی الحمدللہ ہوتا ہے. تو یہ ڈپارٹمنٹ کے پورے انڈیا بھر میں الحمدللہ 300-400 کے قریب الحمدللہ اسٹالس لگتے ہیں. تو آپ کے قریب میں جہاں سے بھی آپ نے ہم سے رابطہ کیا ہے وہاں جہاں بھی تعویذات عطاریہ ملتے ہیں آپ وہاں جائیں، تعویذات حاصل کریں. اچھا، آپ اگر ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں تعویذات عطاریہ نہیں ملتے ہیں تو آپ چاہے تو ہماری آن لائن جو تعویذات کی سروس ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ گھر بیٹھے تعویذات اپنے گھر پر منگوا سکتے ہیں. اس کے لیے آپ ہمارے اس سلسلے میں کنٹینیو نیچے ایک پٹی چلتی ہے، آپ وہ دیکھ رہے ہوں گے، اس پر آپ کو بائی پوسٹ تعویذات کی سروس کا الحمدللہ ایک نمبر شو کیا جا رہا ہوگا. آپ اس نمبر پر ہمیں واٹس ایپ کر دیں اپنا پرابلم اور اپنے گھر کا مکمل ایڈریس. انشاءاللہ عز و جل آپ کو گھر بیٹھے فی سبیل اللہ امت کی خیر خواہی کے جذبے کے تحت آپ سے کوئی پیسہ نہیں لیا جائے گا. اور یہ سروس ہم نے شروع کی ہے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو گھر بیٹھے تعویذات عطاریہ مل جائیں گے. آپ ہماری سروس سے استفادہ اٹھائیں. اگر آپ ایسی جگہ رہتے ہیں اور کسی بیماری میں مبتلا ہے، آپ کو تعویذ نہیں مل رہے ہیں تو یہ سروس سے انشاءاللہ آپ کو فری آف کاسٹ تعویذات مل جائے گی. ماشاءاللہ جو ہمارے روحانی علاج کے جو اسٹال لگتے ہیں اس میں طرح طرح کے امراض میں مبتلا لوگ، کسی کا کام پھنسا ہوا ہے، کسی کے پیسے پھنسے ہوئے ہیں، کسی کو کاروباری نقصان ہو رہا ہے، کسی کو بیماری لگی ہوئی، ماشاءاللہ یہ آتے ہیں، رابطہ کرتے ہیں. ان کو بھی حمدہ تعالیٰ تعویذات سے فائدہ بھی ہو رہا ہے. ایک ایسی مدنی بہار الحمدللہ ناظرین کو بھی سناتے ہیں کہ پہلے مدنی بہار سنتے پھر انشاءاللہ مزید کچھ مدنی پھول اس میں عرض کرتے ہیں. جی مدنی بہار چلا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ٹیکنیکل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد نائب الشیخ ہے. میں ویسٹ بنگال مرشد آباد کے رہنے والا ہوں. الحمدللہ میں ناگپور جامعہ میں پڑھائی کرتا ہوں. تو امتحان کے دوران بہت ہی میرا سر درد ہو رہا تھا، بہت انتہائی. تو میں تعویذات تار والوں سے جا کر میں سردم کروایا ہوں. تو الحمدللہ اس کی وجہ سے، اس سردم کرنے کی وجہ سے میرا بہت ہی فائدہ ہوا ہے، بہت ہی فائدہ ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ دعوت اسلامی کو ترقی عطا فرمائے، عروج عطا فرمائے. آمین. ماشاءاللہ. تو یہ تو ایک مدنی بہار ہمیں انہوں نے اپنے دلی جذبات تھے انہوں نے ہم سے شیئر کیا. ماشاءاللہ ایسے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کو بڑی پریشانیوں نے گھیرا ہوا تھا. تعویذات عطاریہ کی برکت سے ان کی پریشانی بھی دور ہوئی، پھنسے ہوئے کام نکل گئے، پھنسی ہوئی رقم نکل گئی.
تو آپ بھی جب بھی اس طرح کی پریشانی میں مبتلا ہو تو آپ تعویذات عطاریہ کے اسٹال پہ یا ہماری اس سروس سے ضرور فائدہ اٹھایا کریں، انشاءاللہ آپ کو اس کو برکتیں بھی ملے گی۔ ناظرین میں بھی ایسے ہوگے کئی کہ وہ اوراد و وظائف جو طلب کر رہے ہیں ان میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوگے جو عمل کرتے ہوگے، فائدہ ہوتا ہوگا، ہاں تو ان سے بھی یہی ہے کہ یہ بھی اگر چاہے تو یہی نمبر پر اپنا وائس بھیج دیں اگر مرد ہو تو۔ ہاں، اگر آپ نے کبھی ہمارے سلسلے میں کوئی ایسا روحانی علاج لیا تھا اور آپ نے وہ عمل کیا، آپ کو فائدہ ہوا، تو آپ ضرور اپنے اچھی نیتوں کے ساتھ کہ اس سے امت کو فائدہ ہو، اس نیت کے ساتھ میں آپ ضرور ہم سے شیئر کریں، انشاءاللہ عز و جل ہم موقع مناسبت دیکھ کر انشاءاللہ آپ کے سوال کو بھی، آپ کی اس مدنی بہار کو بھی سلسلے میں شامل کر لیں گے۔ اچھا، ہم سے محمد عمران بھائی ہیں، یوٹیوب چینل پر ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ حضرت میں یوپی ضلع بستی سے ہوں، ایک گھر ہے جو پریشان رہتا ہے، بیٹے کو لے کر بیٹا بہت بیمار رہتا ہے، پیر درد ہوتا ہے، ایک ٹھیک ہوتا ہے تو دوسرا درد ہوتا ہے، یہ دوا کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے۔ انہوں نے ایک ہی بیٹا ہے ان کا، اور والد کا نام محمد رئیس ہے، ان کے والدین کا نام شہر النساء ہے، بیٹے کا نام صاحب عالم ہے، استخارہ کر دیجئے۔ لیکن اس میں مینشن نہیں ہے کہ صاحب عالم جو اصل مریض ہے ان کی والدہ کا نام اس میں صحیح انداز سے مینشن نہیں ہے، البتہ آپ کو گھر میں بیماریاں ہیں، گھر میں پریشانیاں ہیں، بے روزگاری ہے، تکلیف رہتی ہے، تو اس کے لیے ایک بہترین روحانی علاج یہ ہے، اگر گھر میں بیماری ہے تو اس کے لیے بھی یہ کیا جا سکتا ہے، بے روزگاری ہے اس کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، ناگہانی آفتیں آتی ہیں، کبھی کسی کا حادثہ ہو گیا، کبھی کچھ گر گیا، کبھی بڑا نقصان ہو گیا، اس طرح کی ناگہانی آفتیں اگر گھر میں آتی ہیں تو اس طرح کے گھر کے افراد کو چاہیے کہ وہ یا سلامو یا سلامو یا سلامو اس کی گھر والے کثرت کرے، کوشش کرے باوضو رہیں، اور جب بھی یہ عمل کرے تو چند ایک مرتبہ پڑھ لے یا سلام، اس کی تعداد نہیں ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ایک تعداد میں آپ پڑھنے کا اپنا معمول بنا لے، گھر کے سارے افراد پڑھے، بچے بڑے چھوٹے سب پڑھے، اس سے انشاءاللہ عز و جل گھر میں آنے والی تکلیفیں دور ہو جائے گی۔ وائس سوال کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا سوال کر رہے ہیں، سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میری بچوں کی امی جن کا نام ہے سمینہ بانو، ان کی والدہ کا نام ہے رئیسہ بانو، ان کو تھائرائیڈ کی تکلیف ہو گئی، اس کا کوئی روحانی علاج یا دیسی علاج بتا دیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل تھائرائیڈ کے لیے آپ کو استخارہ کا فرمائی نہیں، لیکن نام والدین کے ساتھ میں، والدہ کے ساتھ میں دیا، شاید استخارہ کروانا چاہ رہے ہوں، جی آپ ان کا استخارہ بھی کر کے دیکھ لیں۔ ایک سوال لے لیتے ہیں، ایک اور سوال دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے استخارہ کروانا ہے، نام ہے محمد ایوب اور ان کی والدہ کا نام ہے نجم النساء۔ کچھ سال پہلے ان کے پیر میں، سیدھے پیر میں کافی تکلیف ہوتی تھی اور کم بھی ہو گیا تھا، لیکن ابھی دوبارہ تکلیف ان کی شروع ہوئی ہے، یہ تکلیف زیادہ ہو رہی ہے، تو استخارہ کر کے پلیز بتائیں کہ کیا مسئلہ ہے اور آگے۔ اللہ کریم شفا عطا فرمائے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو استخارہ کر کے جواب دیتے ہیں۔ ایک اور سوال دے دیجیے۔ آگے کیا کرنا ہے؟ عرض کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جی، میرا نام گلاب سبحانی ہے، میں جھارکھنڈ کے ہزاری باغ میں رہتا ہوں۔ میرے والد صاحب ایک بزنس مین ہیں اور میرے والد صاحب کا بہت سارے پیسے پھنسے ہوئے ہیں، آپ سے عرض ہے کہ کوئی وظیفہ عطا فرمائیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی رقم حاصل ہو جائے، اس کے لیے روحانی علاج بھی آپ کو عرض کرتے ہیں۔ جی چلتے ہیں استخارہ کے جواب، استخارہ کی طرف بھی، پھر روحانی علاج بھی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ استخارہ کر لیتے دو ہیں سوال، ایک تو ایوب خان بن نجم النساء جی، اور سمینہ بانو بنت رئیسہ۔ والد صاحب کی رقم پھنسی ہوئی ہے، تو آپ کے والد صاحب کو چاہیے، یا والد صاحب کے لیے جو عمل کر رہا ہے ان کو چاہیے کہ جمعہ کے دن عصر کی نماز پڑھنے کے بعد یہ قبلے کی طرف سے تھوڑا سا 30 ڈگری کے آس پاس یہ تھوڑا سا سیدھی طرف گھوم جائے، اور عصر کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد اگر گھر میں اسلامی بہنیں کر رہی ہیں تو وہ بھی اسی طرح کرے کہ جو انہوں نے
نماز کے لیے جگہ مختص کی ہوئی ہیں وہاں سے 30 ڈگری گھوم جائے اور اپنی آنکھوں کو بند کر کے پہلے 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ 3 مبارک نام یا اللہ یا رحمانو یا رحیم، یا اللہ یا رحمانو یا رحیم، اسے غروب آفتاب تک پڑھتے رہے، کثرت کے ساتھ اس کو پڑھتے رہے۔ درمیان میں چاہیں تو 1-2 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اور پھر جیسے ہی غروب آفتاب کا وقت ہو جائے تو عمل روک دے اور اذان ہونے تک اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا جائز حق ملنے، اپنی رقم جو پھنسی ہے وہ نکل جانے کی دعا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے والد صاحب کی پھنسی ہوئی رقم مل جائے گی۔ تو آپ کو یہ جمعہ کے دن، ویسے یہ عمل چاہے تو روزانہ بھی کیا جا سکتا ہے، البتہ جمعہ کے دن اس عمل کے لیے زیادہ مفید ہے، تو جمعہ کے دن لازمی عمل کر لے۔ اگر آپ کے والد صاحب نہیں کر سکتے تو آپ کر لیں، آپ کے گھر کا کوئی فرد ان کے لیے کر لے، انشاءاللہ عز و جل چاہے کتنی ہی رقم پھنسی ہیں وہ انشاءاللہ حاصل ہو جائے گی۔ جی استخارہ کے جوابات کی طرف چلتے ہیں۔ جی سمینہ بانو تھائرائڈ کا مسئلہ ہے۔ سمینہ بانو بنت رئیسہ بانو، یہ ان کو تھائرائڈ کا تکلیف بتایا انہوں نے، ان کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، ایسا کچھ کیا کرایا جادو جنات کے معاملات نہیں ہیں۔ محمد ایوب بن نجم النساء، ان کا بھی استخارہ کیا گیا، ان کے رائٹ پیر میں تکلیف ہوتی ہے کئی سالوں سے، ان کے بھی استخارے میں ایسا کچھ کیا کرایا جادو جنات کے معاملات نہیں ہیں، صرف اور صرف بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک مسئلہ یاد رکھے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ گھبرائے نہیں، بیماری ہیں، آپ ڈاکٹری علاج بھی جاری رکھیے، اور سمینہ بانوں کے لیے ایک روحانی علاج یہ ہے کہ جن کو تھائرائڈ کا مسئلہ ہے، تھائرائڈ ہو یا گلے کے کوئی بھی مرض ہو، کسی کو گلے میں ٹونسل ہو جاتا ہے، کسی کا گلا پھول جاتا ہے، اس طرح گلے کے جملہ امراض کے لیے یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ پارہ 23 یعنی پارہ نمبر 23 سورہ یاسین شریف کی یہ آیت مبارکہ، آیت نمبر 58 ہے، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم۔ اس آیت مبارکہ کو ایک سادے کاغذ پر آپ لکھ لیں، ایسی پین سے لکھیں جس کی انک نہ مٹتی ہو، بال پین ہے یا ایسی پین جس کا انک پانی سے نہ مٹے، ایسی پین سے آپ یہ آیت مبارکہ لکھیں۔ لکھنے میں یہ احتیاط رکھیں کہ جو دائرے والے حروف ہیں، جیسے سلامن میں میم آئے گا، پھر قولم میں قوف، 2 نقطے والا جو قوف ہے وہ آئے گا، پھر ایسے ہی قولم من، تو اس میم میں بھی دائرہ آتا ہے، اور رب الرحیم کے آخر میں رحیم میں بھی میم آئے گا۔ تو یہ دائرے والے حروف کے دائرے آپ نے کھلے رکھنے ہیں، اور ایک مرتبہ اسے سادے کاغذ پر لکھ کر اسے لپیٹ کر کپڑے میں سی کر آپ اپنے گلے میں پہن لیں، انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں آپ کا تھائرائڈ ختم ہو جائے گا۔ دوسرا ایک عمل اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ بیان کیا ہے کہ اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا تھا کہ کسی کا گلا سوجا ہوا ہے، یعنی گلے میں سوجن ہے، تو اس کے لیے کیا کرے، تو اعلیٰ حضرت نے سورۃ یہ آیت مبارکہ ام ابرمو امرا فانا مبرمون، یہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 79 ہے، اسے بھی چاہے تو یعنی دونوں میں سے کوئی ایک عمل آپ نے کرنا ہے، چاہے سلام قولا من رب الرحیم، سورہ یاسین پارہ 23، ویسے سورہ یاسین 2 حصوں میں 2 پاروں میں ہے، پہلا تو 22ویں پارے کے آخر میں شروع ہوتا ہے، اور 23ویں پارے کے شروع میں چند صفحات کے بعد میں یہ صورت مکمل ہوتی ہے۔ تو 23ویں پارے کا یہ جو سورہ یاسین کا حصہ، اس کی آیت نمبر 58 ہے، آپ اس کو لکھ لیں، یا پھر ابھی جو آیت آپ کو عرض کی ہیں یہ آیت آپ لکھ لیں، ام ابرمو امرا فانا مبرمون، 79 نمبر کی آیت ہے سورہ زخرف کی، چاہے تو یہ ایک بار لکھ کر آپ اس کو لپیٹ کر گلے میں پہن لیں، انشاءاللہ عز و جل تھائرائڈ، ٹونسل ہے، گلے کی سوجن ہے، گلے میں خراش ہے، یا گلے میں چھالے آ گئے ہیں، ان تمام امراض کے لیے یہ انشاءاللہ عز و جل فائدہ مند ہے۔ دوسرا محمد ایوب بھائی، انہوں نے ذکر کیا، ان کا جو مسئلہ تھا کہ پیروں میں درد ہیں، اٹھنے بیٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے، بیماری کا اشارہ آیا ہے، آپ کے لیے 3 روحانی علاج عرض کرتا ہوں۔ ایک تو یہ روحانی علاج آپ نے کرنا ہے کہ آپ یا غنیو یا غنیو یا غنیو کی کثرت کرتے رہیں، جب بھی اٹھے بیٹھے، نماز کے لیے مسجد جا رہے ہیں، نماز پڑھ کر مسجد سے آ رہے ہیں، جاب پر جا رہے ہیں، یا غنیو کی کثرت کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو افاقہ ہو جائے گا۔ اور 7 مرتبہ دوسرا عمل ہے، 7 مرتبہ یا محیی یا محیی یا محیی
7 بار اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھ کر درد کی جگہ پر آپ دم کر دیں، یا پھر آپ جو ہیں وہ اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے درد کی جگہ پر ہاتھ پھیر لیں، انشاءاللہ عز و جل شفا مل جائے گی۔ دوسرا، یا مغنی، یا مغنی، یا مغنی، یہ تینوں اللہ پاک کے صفاتی نام ہیں۔ یا مغنی کو ایک بار پڑھنا ہے اور اسے بھی درد کی جگہ پر دم کرنے سے بھی انشاءاللہ آپ کو شفا حاصل ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے مریضوں کو شفا عطا فرمائے۔ جی چلتے ہیں ایک سوال کی طرف، پھر یوٹیوب سوال کو بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی ایک سوال دے دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سید سلیم ہے۔ میرے پیٹھ میں رہ رہ کے نس لگ جا رہی ہے، تکلیف بہت ہے، اور رہنے والا میں ناگپور مومن پورے کا ہوں۔ اس کا روحانی علاج بتا دیجیے آپ۔ ٹھیک ہے سید سلیم بھائی، انشاءاللہ عز و جل آپ کو نس آپ کی دب رہی ہے، اس کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ ہمارا سلسلہ یوٹیوب پہ جو دیکھا جا رہا ہے، اس میں یوٹیوب یوزر ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ میرا نام اکرم ہے، والدہ کا نام مبینہ ہے۔ میرا نام اکرم ہے، والدہ کا نام مبینہ ہے۔ میں بیٹر فیوچر کے لیے ممبئی شفٹ ہونا چاہتا ہوں، یعنی اپنے بہترین مستقبل کے لیے، اچھے مستقبل کے لیے یہ شفٹ ہونا چاہ رہے ہیں ممبئی۔ میرے حق میں یہ بہتر ہوگا یا نہیں، اس کا استخارہ فرما لیں۔ نام ہے اکرم، والدہ کا نام ہے مبینہ۔ ممبئی شفٹ ہونا ان کے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے، یہ جاننا چاہ رہے ہیں آپ، استخارہ فرما دیجئے ان کا، جب تک ہم دوسرا سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ محمد اسلام بھائی سوال کر رہے ہیں کہ میرا نام محمد اسلام ہے، میری ممی کا نام سلمہ بانو ہے، حضرت کام دھندہ نیا گھر میں بہت پریشانی رہتی ہیں، آپ اس طرح استخارہ کر کے دیکھ لیں۔ یعنی شاید کوئی نیا گھر لیا ہوگا، جب سے نئے گھر میں آئے ہیں تو پھر کام دھندے میں پرابلم آ رہی ہے، شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں شاید۔ تو اسلام بن سلمہ بانو، ان کا آپ استخارہ فرما لیں، انشاءاللہ عز و جل ہم روحانی علاج جب تک عرض کرتے ہیں۔ پیٹھ کی نس اگر کسی کی دب گئی ہے، یا بدن میں کسی بھی حصے میں اگر نس دب جاتی ہے، یا نس پر نس چڑھ جاتی ہے، نس سے متعلق کوئی بھی مسئلہ اگر کسی کو ہو، تو اسے چاہیے کہ جس حصے پر نس دبی ہیں یا جس حصے کی نس پر نس چڑھی ہے، تو وہاں پر اپنا سیدھا ہاتھ رکھ کر سب سے پہلے درود شریف پڑھیں 3 مرتبہ، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ پڑھیں، پھر اس کے بعد یہ دعا 7 مرتبہ، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، 7 بار یہ دعا پڑھیں، پھر اس کے بعد میں 3 مرتبہ پھر سے درود شریف پڑھ لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی پیٹھ کی نس جو دبی ہیں وہ کھل جائے گی، اگر نس پہ نس چڑھی تھی تو وہ بھی انشاءاللہ عز و جل نارمل حالت میں آ جائے گی۔ اب جیسے آپ کا مسئلہ پیٹھ کا ہے، اگر پیٹھ کی طرف ہاتھ نہ پہنچتا ہو تو پھر آپ کے لیے کوئی اور یہ عمل کر لے کہ وہ اپنا سیدھا ہاتھ آپ کی پیٹھ پہ رکھ دے، اور آپ کی پیٹھ پر اپنا سیدھا ہاتھ رکھ کر پہلے درود شریف، پھر 3 مرتبہ بسم اللہ شریف، پھر اس کے بعد میں یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ کر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے پھر آپ کی پیٹھ پر دم کر دے، اللہ کریم نے چاہا تو آپ کی پیٹھ کی نس صحیح ہو جائے گی۔ جی استخارہ کے جواب کی طرف چلتے ہیں۔ جی شعیب بھائی کیا فرماتے ہیں؟ اکرم بن مبینہ جی یہ ممبئی شفٹ ہونا چاہتے ہیں بیٹر فیوچر کے لیے، ان کا استخارہ کیا گیا، ان کے استخارے میں ممبئی شفٹ ہونے کے حوالے سے بہتر کا اشارہ آ رہا ہے۔ اور دوسرا اسلام بن سلمہ بانو، ان کا استخارہ کیا گیا، نیو گھر میں آنے سے کافی پریشانی کا معاملہ بتا رہے تھے، ان کے استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، ایسا کچھ کیا کرایا جادو جنات کے معاملات نہیں ہیں، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک مسئلہ یاد رکھے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ جی اکرم بھائی ویسے تو آپ کے حق میں بہتر تو ہے بمبئی شفٹ ہونا، لیکن یاد رہے کہ استخارہ سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا، اس لیے آپ پہلے اپنے گھر کے افراد، گھر کے جو بڑے ہیں ان سے بھی مشورہ کریں، والد ہے، والدہ ہیں، پھر اگر آپ شادی شدہ ہے تو فیملی والوں سے بھی مشورہ کر لیں، اور پھر اگر اتفاق رائے ہوتی ہیں شفٹ ہونا، ویسے استخارہ میں تو بہتر ہے، آپ خود بھی غور کر لیں، تو اگر آپ کے سارے گھر والوں سے یہ اتفاق ہوتا ہے کہ بہتر ہے جانا، تو پھر آپ بمبئی شفٹ ہو جائیں، اور جہاں بھی رہیں
दावत इस्लामी इंडिया के दीनी माहौल से वाबस्ता रहे। अल्हम्दुलिल्लाह बम्बई में भी दावत इस्लामी इंडिया का दीनी माहौल है, तो जब यहाँ आए तो दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन को ढूंढे और उनसे राब्ते में रहे। दावत इस्लामी इंडिया के तहत जो है बिहम्दिही ताला बम्बई में भी इज्तिमात होते हैं, इज्तिमात में भी ज़रूर शिरकत कीजिएगा। इस्लाम बिन सलमा बानो, नज़र बद की वजह से आपको ये परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको चाहिए कि आप सदका व खैरात कर लें कि सदका बलाओं को टाल देता है, और नज़र का लग जाना ये भी एक तरह की बला है। तो आप जो है वो घर के सारे अफराद, अगर घर में 5 अफराद हैं तो एक कोशिश करें कि एक फ़ितरे की रकम, पाँचों की यानी 5 फ़ितरे की रकम जो बनती हैं 2 किलो 80 ग्राम गेहूँ के आसपास ये रकम बनती है। तो आप 100 रुपये, जैसे बम्बई के हिसाब से अगर देखा जाए तो 100-110 रुपये की ये अमाउंट बनेगा। तो आप वो अमाउंट, घर के 5 अफराद हैं तो 5 अफराद का, 6 अफराद है 6 अफराद का, जितने अफराद है सबके लिए सदका दे दें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल घर से परेशानियाँ दूर हो जाएगी, नज़र बद भी इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, आपका कारोबार चलने के लिए एक अमल आप ये कर ले कि इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद खुले आसमान के नीचे बगैर टोपी पहने, यानी ना सर पे छत हो ना सर पे टोपी हो, ऐसी जगह खड़े होकर 500 बार या मुसब्बिबल असबाब, या मुसब्बिबल असबाब, या मुसब्बिबल असबाब 500 टाइम्स, अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद शरीफ के साथ ये अमल करना आप शुरू कर दें। इंशाअल्लाह कारोबार कुछ ही दिनों में चलने लगेगा। और दूसरा अमल एक ये भी है कि आप अपने धंधे पर बैठे रहे जब भी, तो या लतीफ़ू, अल्लाह पाक का सिफाती नाम है या लतीफ़ू, या लतीफ़ू, इसकी आप बहुत कसरत करें, बहुत कसरत के साथ में या लतीफ़ू आप पढ़ें। कारोबार पे जाते वक्त में, रास्ते पर कारोबार करके मुकम्मल जब दुकान वगैरह बढ़ा दें, फिर जब आप अपने घर की तरफ आ रहे उस वक्त भी, दुकान पर बैठे हैं जब भी, आप या लतीफ़ू की कसरत करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल कारोबार चलने लग जाएगा। जी, चलते हैं सवाल की तरफ। वॉइस सवाल दे दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम जाबिर अंसारी है, मैं जमशेदपुर झारखंड का रहने वाला हूँ। मेरी 4 महीने की बच्ची है जो रात को रो रो के उठती है और खूब रोती है, तो इसके ताल्लुक़ से रूहानी इलाज अता फरमा दीजिए जिससे वो रोना बंद कर दे। जज़ाकल्लाहु खैरा। जी शोएब भाई, बच्चे रोते हैं तो एक मुहावरा कहते हैं ना, घर सर पे उठा लेते हैं। हालांकि 4 माह की बच्ची होती है, 1 साल का बच्चा होता है, लेकिन इतना रोता है कि घर सर पे उठा लेता है। तो है, ये परेशानी है वाकई में। इंशाअल्लाह रूहानी इलाज भी अर्ज़ करते हैं। जी, एक और सवाल दे दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डिस्ट्रिक्ट सीतापुर यूपी से। हुज़ूर, मसला ये है कि एक इस्लामी बहन को हिचकी कंटिन्यू आ रही हैं और वो रुक नहीं रही हैं, इसका रूहानी इलाज अता। इंशाअल्लाह हिचकी के रूहानी इलाज भी अर्ज़ करते हैं इंशाअल्लाह। जी, हमसे यूट्यूब पर एक सवाल हो रहा है कि मेरी बेटी के औलाद के लिए इस्तिखारा कीजिए। बच्ची का नाम मसर्रत जहाँ, उनकी वालिदा का नाम है मुमताज़ बेगम। बे औलादी का मसला है, इसके लिए रूहानी इंशाअल्लाह पहले आपको इस्तिखारा भी करते हैं, रूहानी इलाज भी अर्ज़ करते हैं। जी, आप इस्तिखारा फरमा लें, जब तक हम रूहानी इलाज बयान कर देते हैं। बच्ची रात को उठकर रोती बहुत है, तो याद रहे कि जब भी बच्चे अगर, जैसे इन्होंने तो बतौर ख़ास ज़िक्र किया है कि रात में उठकर रोती हैं, तो शायद ये हो सकता है कि बच्ची डर जाती हो। तो ये इसको रात में सुलाने से पहले 1001 बार, 1001 बार या वाहिदू, या वाहिदू, या वाहिदू, ये पढ़कर इनके सीने पे दम करके फिर इन्हें सुलाएं इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। अगर डरने की वजह से बच्ची अगर रात में उठती हैं तो उसका डरना बंद हो जाएगा, और डरना बंद होगा तो इंशाअल्लाह रोना भी बंद हो जाएगा। और अगर डर की वजह से ये मामला नहीं है, अब आप चाहे तो मैं जो अभी 2 अमल अर्ज़ करने वाला हूँ, एक तो अर्ज़ कर चुका हूँ, दूसरा भी आप तो दोनों कर लें इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। अल्लाह पाक के मुबारक नाम है, अल्लाह पाक की कुरान की जो सूरतें हैं वही अमल दिया जा रहा है, तो ये दोनों इंशाअल्लाह करेंगे, आपको फ़ायदा ही होगा। तो सुलाने से पहले या वाहिदू 1001 बार पढ़ के सीने पे दम करके सुलाएं। और दूसरा, आप जब भी बच्ची रोती हैं, नाज़िन में भी ऐसे होंगे कि जिनके बच्चे छोटे हैं और वो बहुत ज़्यादा रोते हैं, तो उन्हें चाहिए कि फिर बावुज़ू ये अमल करना है कि वुज़ू करने के बाद पहले 3 मरतबा सूरतुल फ़ातिहा,
پھر 3 مرتبہ سورہ اخلاص، پھر 3 مرتبہ سورہ فلق اور پھر 3 مرتبہ سورہ ناس. تینوں کو 3 مرتبہ پڑھنا، چاروں صورتوں کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور ہر مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھنا ہے. جیسے آپ نے بسم اللہ پڑھا، پھر 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھا، پھر بسم اللہ پڑھا، دوسری مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھا، پھر بسم اللہ پڑھا، پھر تیسری مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھا، پھر بسم اللہ شریف پڑھیں، سورہ اخلاص پڑھیں، پھر بسم اللہ پڑھیں، سورہ اخلاص پڑھیں، پھر بسم اللہ پڑھیں، سورہ اخلاص پڑھیں. سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کی صورت. پھر بسم اللہ پڑھیں، سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق، پھر بسم اللہ پڑھیں، پھر یہی صورت سورہ فلق، پھر بسم اللہ شریف. اسی انداز سے آپ کو ہر بار بسم اللہ کے ساتھ ان چاروں صورتوں کو 3 بار پڑھنا ہے، اور اول آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر بچوں پر دم کر دیں. جو بچے بہت روتے ہیں ان پہ دم کریں. کچھ دن یہ عمل آپ کرو گے تو انشاءاللہ بچوں کا رونا بند ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. ہچکی نہیں رک رہی ہے تو شیخ طریقت امیر اہل سنت نے گھریلو علاج میں ہچکی کے کچھ گھریلو علاج لکھے ہیں. میں انشاءاللہ عز و جل 8 گھریلو علاج ہیں، میں وہ آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں. آپ ان میں سے جو گھریلو علاج کرنا چاہیں آپ وہ کر لیں. یہ کتاب گھریلو علاج دعوت اسلامی انڈیا کا پبلشنگ ڈپارٹمنٹ مکتبۃ المدینہ پر آپ کو ہدیتاً مل جائے گی. کتاب آپ لے لیں، اس کو اپنے گھر میں رکھیں. اس پر انشاءاللہ عز و جل اس میں وظائف وغیرہ بھی ہیں، اور اس کے اندر الحمدللہ گھریلو علاج بھی ہیں. گھریلو علاج کرنے سے پہلے البتہ ڈاکٹر سے مشورہ کر لیجئے گا. گھریلو علاج میں لکھا ہے کہ ہچکی کے 6 علاج یہ ہیں. اچھا 6 علاج ہے اس کے. سب سے پہلا ہے کہ 2 لونگ منہ میں ڈال کر ان کا رس چوسیے، انشاءاللہ عز و جل ہچکی فوراً بند ہو جائے گی. دوسرا تھوڑی سی ہلدی یا تھوڑا سا زیرہ پانی کے ساتھ پھانک لے، یعنی پانی کے ساتھ میں اس کو جیسے دوائی کھاتے ہیں اور پھر فوراً پانی پیتے ہیں، اسی انداز سے یا تو ہلدی یا پھر زیرہ یہ استعمال کر لے. تیسرا ہے مولی یا گنے کا رس پی لیجئے، اس سے بھی انشاءاللہ ہچکی بند ہو جائے گی. گاجر کو پیس کر سونگھ لیجئے، گاجر جو ہے اس کو پیس کر اس کو سونگھیں. آم کے درخت کے پتے جلا کر اس کی دھونی لینے سے بھی ہچکی بند ہو جاتی ہیں. اور اگر بچوں کو بار بار ہچکی آ رہی ہو اور خود بخود بند نہ ہو تو تھوڑا سا شہد انہیں چٹا دیجئے، انشاءاللہ عز و جل ہچکی بند ہو جائے گی انشاءاللہ. چلتے ہیں، وقت بھی اختتام کی طرف ہے. 2 استخارہ کے جواب لے لیتے ہیں. جی مسرت جہاں بنت ممتاز اولاد نہیں ہو رہی ان کو، ان کے استخارہ کیا گیا، ان کے استخارے میں ایسا کچھ کیا کرائے جادو جنات کے معاملات نہیں ہیں، صرف اور صرف وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے. حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. ایک مسئلہ یاد رکھے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. صحیح جی. ان کے لیے روحانی علاج یہ ہیں، یہ وقتی آزمائش ہے، کسی کا کیا وغیرہ کچھ نہیں ہے. آپ ڈاکٹری علاج اگر کر رہے ہیں تو وہ بھی جاری رکھیں. آپ کی بیٹی کو چاہیے کہ یہ ہر نماز کے بعد، نماز کی پابندی لازمی ہے، نماز پڑھتے رہیں، اور ہر نماز کے بعد، فجر کی نماز، ظہر و عصر، مغرب و عشاء کی نماز کے بعد 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 ٹائمز یہ پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں. انشاءاللہ جلد اولاد کی نعمت نصیب ہوگی. اور جمعہ کے دن جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد 10 بار یا باریعو، یا باریعو، یا باریعو، یہ اللہ پاک کا نام ہے، 10 بار اسے پڑھنا ہے اول آخر دونوں عمل کے. 300 بار بسم اللہ کے بھی اول آخر درود شریف، اور یا باریعو کے اول آخر بھی درود شریف پڑھیں. انشاءاللہ عز و جل اولاد کی نعمت نصیب ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پریشان حال مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما دے. آئیے ناظرین کرام، ہمارے سلسلے کا وقت پورا ہوا. کل بھی انشاءاللہ عز و جل لائیو سلسلہ لے کر پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اختتام پر آئیے دعا میں شامل ہو جاتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ذا الجلال والاکرام اللہم اجرنا من النار. اے دلوں کو پھیرنے والے، ہم سب کے دلوں کو اپنے دین پر قائم فرما دے،
ہم سب کے دل کو اپنی عبادت پہ لگا دے، ہم سب کے دلوں سے دنیا کی محبت نکال دے، یا مسبب الاسباب ہمارے بگڑے ہوئے کاموں کو بنا دے، ہمارے رکے ہوئے کاموں کو نکال دے، تو ہی مسبب الاسباب ہے یا اللہ، تو ہی اسباب پیدا فرمانے والا ہے، ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، تو شافی الامراض ہے، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے، بالخصوص ہماری گناہوں کی بیماری دور فرما دے، یا اللہ عز و جل تو غفار ہیں، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ پاک تو ستار ہیں، تو نے دنیا میں ہمارے عیب چھپائے ہیں، روز قیامت بھی ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اے اللہ عز و جل تو ہی عطا فرمانے والا ہے، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد بغیر آپریشن کے عطا فرما دے، بیماروں کو شفا عطا فرما دے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، بے روزگاروں کے لیے رزق حلال کے اسباب پیدا فرما دے، آسان ذرائع سے روزی عطا کر دے، یا اللہ جو روزی پر تو ہیں لیکن بے برکتی کا شکار ہیں، مولا تو انہیں ان کی روزی میں برکت عطا فرما، ہماری آل اولاد میں برکت عطا فرما، یا اللہ عز و جل ہم سب کی جان مال کی حفاظت فرما، ہم سب کی یا اللہ گھر بار کی حفاظت فرما، گھر والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ عز و جل ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما، یا اللہ عز و جل جن جن لوگوں نے ہم سے پریشانیوں کا ذکر کیا ہے تو سب کے نام جانتا ہے، تو علیم ہے، تو خبیر ہے، یا اللہ کسی کی پریشانی تجھ سے پوشیدہ نہیں، سب کی پریشانیوں کو تو دور فرما دے، سب کے دل کی تمناؤں کو پورا فرما دے، سب کی آرزوؤں کو پورا فرما، سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے، یا اللہ عز و جل ہمارے سلسلے میں جن لوگوں نے سوال کیا ہے، ہم ان کے سوال کو آج اگر شامل نہ کر سکے تو ان کے بھی نام جانتا ہے، ان کی تکلیف بھی تو جانتا ہے، تو ان پر بھی رحمت فرما، ان کے حق میں بھی یہ دعائیں قبول فرما لے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر